اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء مفتیان کرام، محترم اہل دانش و قائدین کرام، میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور جس طرح سے مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ہر مسلمان مرد، عورت اور بچوں کو اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہمیں قرآن و حدیث اور اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اور کیا ہم کو کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امید کہ آخر تک آپ دیکھیں گے۔ پہلے دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ زمین، دولت اور حکومت کے لیے لڑی جاتی تھیں، مگر آج کل یہ نظریات کی بالادستی اور مذہب کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ صدی میں جو جنگ لڑی گئی، جسے سرد جنگ یا کولڈ وار کا نام دیا گیا، اس میں ایک طرف کیپٹلزم تھا اور دوسری طرف کمیونزم تھا، اور اس جنگ میں کمیونزم ہار گیا۔ اور اس موجودہ صدی میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے یا جو جنگیں چھڑی جا رہی ہیں وہ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جا رہی ہیں۔ 2001 میں جو 9/11 کا واقعہ پیش آیا، دراصل یہ ایک ابتدائی چھیڑخانی تھی جو اہل باطل نے اہل اسلام کے خلاف چھیڑی تھی، اور اس کے بعد مسلسل کئی سالوں تک مسلمان ملکوں، بالخصوص جن ملکوں سے مخالفت اور مزاحمت کا خوف تھا، انہیں تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ کئی سالوں تک مسلمان ملکوں، بالخصوص جن ملکوں سے مخالفت اور مزاحمت کا خوف تھا، انہیں تباہ کیا گیا، جس میں لاکھوں بے قصور اور معصوم مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ تازہ ترین جنگ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، جو اصل میں یک طرفہ نسل کشی، جینوسائیڈ ہے، جس میں ہزاروں مسلمان، بالخصوص عورتیں اور معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں۔ وہ بے قصور مسلمان پکار کر قرآن کے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں اس بستی سے ہم کو نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا فرما دے۔ ان پر پانی، غذا اور بجلی اور دوائیں حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ میدان کربلا کے مظلوموں کی طرح تڑپ کر دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک کے حکمران استطاعت، قوت اور فوجی طاقت رکھنے کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کے 90% مسلمان ان کی مدد کو جانے کے لیے تیار ہیں، مگر ان کے پاس وسائل، راستہ اور اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی کسی مسلمان خلیفہ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، حالانکہ مسلمانوں پر ان حالات میں ان نہتے مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ یاد رکھیے، یہ جنگ اور مظلوموں پر ظلم اب فلسطین کی حد تک محدود نہیں ہے اور نہیں رہے گا۔ دنیا کے کونے کونے میں یہ ظلم ہو رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ اور بڑھتا رہے گا۔ ہر ملک کے اسلام دشمنوں کی ہمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ پہلے اسرائیل تھیوریٹیکل تربیت دیتا تھا، اور وہ پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان حالات میں آنکھیں بند کر کے اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھے رہنا نہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمان حق کے علمبردار ہیں اور سچائی کی خاطر جیتے اور سچائی کی خاطر مرتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو وہ نہ تو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں اور نہ خود کو ظالم کے حوالے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاد ٹیررزم کے ہم معنی نہیں ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے جہاد کے لفظ کو بدنام کیا ہے، اور حق کی خاطر لڑنے والوں کو جہادی کا لفظ گالی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ حکمران اور حکومتیں
زمینوں اور معدنیات اور دولت کو ہتھیانے اور مخالفین کو کچلنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے اور اس کے خلاف مدافعت کرنے والے مظلوم انسانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ جہاد کے معنی دراصل جہد مسلسل اور کوشش کے ہیں۔ اپنے دین و ایمان کی زبان سے تبلیغ و اشاعت کی کوشش کرنا جہاد باللسان ہے، اور قلم کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے دین کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا اور اس کی تعلیمات کو احسن طریقے سے عام کرنا جہاد بالقلم ہے۔ اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان و مال اور اپنی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور مظلوموں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی لڑنا جہاد بالسیف کی تعریف میں آتا ہے۔ اور اس آخری کوشش کو قتال فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور قتال بھی ناحق نہیں ہوگا۔ بغیر کسی جائز وجہ کے معصوم اور بے قصور انسانوں کو مارنا اور قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کا قتل ہو یا کسی غیر مسلم کا۔ علماء مفتیان کرام اس بات کا فتویٰ دیتے اور حکم لگاتے ہیں کہ جہاد بمعنی قتال اس وقت سارے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے جب کسی ملک کا خلیفہ اس کی نفیر عام یا عام منادی کراتا یا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں علماء کرام کہ کسی ملک کا خلیفہ جب حکم دے تو جب قتال یا جہاد فرض ہوتا ہے۔ مگر آج کی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان خلیفہ نہیں، بلکہ 57 ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بادشاہ ہیں، جن میں سے اکثریت دشمنان اسلام کے خریدے ہوئے غلام ہیں، اور یہ مسلم عوام پر مسلط ہیں، اور مغربی ممالک اور اسلام دشمنوں کی کٹ پتلیاں ہیں، جن کے نظر نہ آنے والے تاروں کی حرکت پر وہ رقص کرتے ہیں۔ ان حالات میں آخر کون مسلمان حکمران ہے جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے آواز دے گا، جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے گا؟ حالیہ فلسطین کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ 57 مسلم ممالک کے حکمران میں سے بھی کوئی نہیں جو اسرائیل کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی ہمت کر سکے، چاہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا صفاقانہ قتل کیوں نہ کر دے، چاہے وہ ان کا کھانا پانی اور انسانی ضروریات کی ساری چیزیں ان پر بند کر دے۔ کسی مسلم حکمران کو چونک کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ممالک اسرائیل کے سودی قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ان کے جرائم کا یا وہ لوگ ان کے جرائم کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان کے خلاف عوامی بغاوت کرانے اور رجیم چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی عیاشیوں اور گناہوں کے ثبوت رکھتے ہیں جنہیں عام کر کے وہ ان کی کرسیاں گرا سکتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر انہی کے رحم و کرم سے کرسیاں حاصل کیے ہوئے ہیں جو کبھی بھی وہ کھینچ سکتے ہیں۔ ان گنجلک حالات میں اب کون ہے جو جہاد کا اعلان کال فار جہاد کرے؟ مگر سارے مسلمانوں اور خاص کر صاحب علم افراد و علماء کرام سے سوال ہے کہ کیا کسی خلیفہ کی عدم موجودگی میں سارے اسلامی فرائض رک جائیں گے؟ مثلا نماز جمعہ کی امامت کے لیے یہ شرط ہے کہ ملک کا خلیفہ یا اس کا گورنر امامت کرے گا اور خطبہ جمعہ دے گا۔ آج اگر خلیفہ نہیں موجود ہے تو کیا ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ موقوف کر دی گئی ہے؟ اسی طرح سارے مسلمان اسلامی مملکت کے بیت المال میں اپنی سالانہ زکوٰۃ جمع کرنے کے پابند ہیں، مگر خلیفہ و بیت المال کا وجود نہ ہو تو کیا سارے مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں؟ جب خلیفہ و اسلامی مملکت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے سارے اسلامی فرائض ادا ہو رہے ہیں تو پھر جہاد کیوں ختم کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ موقع کا فائدہ اٹھانے اور جہاد کی مشقتوں سے بچنے کا چور دروازہ تو نہیں ہے؟ جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کل بھی فرض تھا، آج تو زیادہ سختی سے فرضیت کے درجے میں پہنچ گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر ملک کے علماء و فقہا اور صاحب سمجھ لوگوں کی ایک باڈی بنائی جائے اور ان کو اس بات کا مختار بنایا جائے کہ وہ جہاں جیسے حالات ہوں گے، جتنے سخت حالات ہوں گے، جہاں پر ظلم ہوگا، اس ضرورت کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، اور جب وہ فتویٰ صادر کر دیں گے تو مسلمان اس کی اتباع کریں گے۔ اگر وہ جہاد کا بھی اگر اعلان کر دیں تو مسلمان ان کی اس حکم کی اتباع کریں گے۔ سارے ممالک کے اہل علم متحد ہوں اور ایک باڈی تشکیل دیں تو فبیہا،
ورنہ ہر ملک کے علماء و اہل حل و عقد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کوشش کریں، یا کم از کم بڑے بڑے علمی مراکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ متفقہ طور پر فتوے اور رہنمائی کا کام انجام دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو مسلمان دنیا میں یوں ہی کٹتے مرتے اور مظلوم کی موت مرتے رہیں گے، اور اس قوم کے علماء و رہنما روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر علماء و رہنما فتوے صادر کر بھی دے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ان فتووں کی اطاعت کریں گے اور جہاد کے لیے نکلیں گے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی ہمت اور جرات اور ایمانی حرارت رکھتے ہیں؟ ہم میں تو وہن کی بیماری آ گئی ہے، ہم دنیا پرستی اور موت سے ڈرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس جہاد کی عملی تربیت رکھتے ہیں؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں عزت سے جینے اور عزت سے شہید کی موت مرنے کے فضیلتوں کو ایک دوسرے سے واقف بھی کرائیں اور لوگ واقفیت حاصل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی حاصل کریں۔ اسرائیل اپنے ہر شہری کو جنگی تربیت لازمی قرار دیتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر مسلمان اگر ایسی تربیت حاصل کریں تو جرم کیوں؟ مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ کم از کم جوڈو کراٹے جیسی جسمانی پھرتی کی تربیت حاصل کریں، کیونکہ آج کل میدان جنگ میں مقابلوں کی جنگ نہیں ہو رہی بلکہ گوریلا قسم کی مہمات سے ہی یہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ بالخصوص افغانستان ہمارے سامنے اس کی مثال ہے کہ دنیا کی تقریباً 50 حکومتیں اور ان کی فوجی طاقتیں مل کر بھی ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی جتنی مقدور بھر کوشش ہے وہ کریں، اللہ کے راستے میں محنت و جہاد کریں، اللہ کے راستے میں کوشش کریں، اور تبھی اللہ کی غیبی مدد آ سکتی ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی دعائیں کرنے سے ہمارے پاس کوئی ایسی غیبی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ I request my all the friends to please circulate the video to all ulama and learned Muslims in different countries in their own languages. Thank you. Jazakallah khair.